سعد صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا اقتصادی جو ہے اصلاحات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، خواہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو یا آئی ایم ایف ہو، یہ خواہ وہ ابھی کی بات ہو یا اب سے چند سال پہلے جب یہ ریفارمز کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اکانومی کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا اس سے چند سال پہلے ہو رہی تھی، یا پچھلے 20-25 سال کا آپ موازنہ کر لیں، تو پاکستان کی جو اکنامک ریفارم ہے اس کے اندر چند چیدہ ریکمنڈیشنز تقریباً ہر وقت موجود رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس کا نیٹ انکریز کرنا پڑے گا، یعنی کہ جتنے لوگ پاکستان کے اندر اس وقت ٹیکس دیتے ہیں ان لوگوں کو انکریز کرنا پڑے گا، اس میں کچھ ایسے لوگ جو ابھی ٹیکس نہیں دیتے ان کو شامل کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہماری بڑھتی ہوئی ٹیکس کی ضروریات ہیں وہ صرف موجودہ لوگوں پہ ٹیکس بڑھا کے نہ ہوں ہم پوری کریں، بلکہ بہت سارے لوگوں سے ٹیکس لے لیں، صرف چند لوگوں سے نہیں، بہت سارے لوگوں سے ٹیکس لیں، تاجروں سے، دیگر لوگوں سے، اور ٹیکس نیٹ کو انکریز جب کر دیں گے تو سب کو تھوڑا تھوڑا کم ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریکمنڈیشن رہی ہے، اب بھی ہے۔ ایک ریکمنڈیشن یہ رہی ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹک پروسیسز ہیں، جو ایف بی آر کے اندر ریفارم ہونے چاہیے ہمارے بیوروکریٹک پروسیسز کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو آپ پراپرلی کریں۔ ریکمنڈیشن ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، ایسے ادارے پاکستان کے جو خسارہ کرتے ہیں ان کو کسی طریقے یا ٹھیک کر کے ٹرن اراؤنڈ کر لیں، اس کا ایک پلان بنا لیں، اور یا اس کو بیچ کے اس خسارے کو ختم کریں جو ہر سال قوم کے اوپر چڑھتا ہے۔ یہ تو ریکمنڈیشنز تو بہت اچھی ہیں، اس طرح کی دیگر ریکمنڈیشنز بھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں تمام چیزیں کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، کسی آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، کسی تیسرے ادارے کی کسی اسٹڈی کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، یہ کہ ہمیں اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ہم بطور پاکستانی، بطور عام شہری، بطور حکومت، بطور ریاست، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی اکانومی کے کچھ اسٹرکچرل چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، ہمارا ٹیکس نیٹ انکریز نہیں ہوگا، ہماری اسٹیٹ کی وہ اینٹیز جو لاس میکنگ ہے ان کا ہم کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈیں گے، جب تک ہمارے ٹریڈ روٹس ٹھیک نہیں ہوں گے، سی پیک جیسے پروجیکٹس نہیں چلیں گے، ایس آئی ایف سی جیسے انیشیٹیوز کو کام کرنے میں تھوڑی طوالت دی جائے گی، انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا، جب تک ہم یہ والے کام نہیں کریں گے تب تک پاکستان کے اپنے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں کسی اور کی رپورٹ پڑھنے کی اس میں ضرورت نہیں، ہم بطور ایک ڈگنیٹی والی قوم ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، ہم یہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ والی چیزیں کیا ہمارے ان حکمرانوں کو پتہ ہیں جو پچھلے جب وہ حکومت میں آئے 4 دفعہ 5 دفعہ، اگر آپ تمام اتحادیوں کو، پیپلز پارٹی کی دور حکومت اور مسلم لیگ نون کی دور حکومت اور ان سب کو ایڈ کر دیں، درمیان میں اس میں چودھری شجاعت حسین وغیرہ بھی ہیں، اگر ان سب کی دور حکومت ایڈ کر دیں تو پچھلے 40-50 سال میں سے میرا خیال ہے مشرف صاحب کے چند سال نکال کے تمام حکومتیں ان کی رہی ہیں، مشرف صاحب کے، عمران خان صاحب کے چند سال نکال کے تمام حکومتیں ان کی رہی ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ والے کام کرنے چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ ضرور پتہ ہے۔ آپ ابھی اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں، وہ آپ کو پوری لسٹ بتا دیں گے۔ کیا ان کو ماضی کے اندر موقع ملا تھا یہ کام کرنے کا؟ ہاں جی ملا تھا۔ کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ نہیں کیا۔ کیا پھر سے موقع ملا؟ جی پھر سے موقع ملا۔ کتنی دفعہ موقع ملا؟ ہم نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ موقع دیا، اگر کلیکٹیولی کر لیں تو کوئی 7-8 دفعہ موقع دیا ان کو، اور یہ نہیں کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس nth ٹائم، یہ اگر مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں تو 4-5ویں دفعہ، اگر پوری مشترکہ اتحاد کو دیکھ لیں تو 10ویں-12ویں دفعہ، کیا 12ویں دفعہ ہمیں واپس انہی لوگوں سے امید لگا لینی چاہیے کہ یہ کام کریں گے؟ یہ لوگ جن کی اپنی ملیں چل رہی ہیں، یہ لوگ جو کہ ان ٹیکس بینیفیشری سے ان کے اپنے جو ان کی پولیٹیکل بیس ہے الیکٹیوز کی، ان کو سپورٹ ملتی ہے، کیا ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ والا کام کریں گے؟ کیا انہوں نے ماضی کے اندر ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کیا؟ اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے، بلکہ کوئی بھی نہ چاہے تو ہمیں خود کرنے چاہیے، بطور قوم خود کرنے چاہیے ہمیں یہ ریفارمز، یہ بھی اور دیگر ریفارمز بھی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی کو بھی یقین ہے کہ یہ ریفارمز شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل کے کریں گے۔ اس بات پہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اقبال نے کہا، اقبال کی نظم ہے مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، وہ دید کی ہوس تو لیلا بھی چھوڑ دے، اس میں انہوں نے کہا کہ
واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. اگر ان کو ریفارمز کسی طریقے سے یاد آ جائیں یا کہیں کہ ہم کر دیں گے تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے ساز صاحب، یعنی ضد جو ہے اب چھوڑ دینی چاہیے حکومت کو بھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں.